بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپتے تیر انداز مجاہدین اسلام کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ کے فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذک نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈال بنا کر مکہ تک پہنچایا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجبس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دست قریش کے 9 مسلم نوجوان اور مدینہ کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دست کے کمانڈر نے بڑی بی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اسی لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت برے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹول لیتے ہوئے فرمایا، ہاں بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھی۔ سامنے کھڑی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دی۔ مکہ کے کالے سنگلاہ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلقت، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائلوں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے
کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعید بن بکری کی زبان ہے، جو عرب کے فصحا مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیفہ شیمہ تھے۔ حذیفہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیٰ اور والدہ کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر پرنچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الاثابتہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی تھی: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دوری وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی دھاڑیوں والے لوگ آئے، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سزار بولی: نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت
محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو مدینہ ہی میں رہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حسنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل